السلام علیکم۔ دنیا میں جو بھی بندہ آیا ہے، جو بھی انسان آیا ہے، جس طرح بھی، جس حالت میں بھی، جس ملک میں بھی آیا ہے، جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو سوچ سمجھے کہ کیا چیز ہے، کون کون لوگ اوپر جا رہے ہیں۔ آنکھیں کھولے، دماغ کھولے، اپنا دل کھولے، باہر نکلے، اپنے گھر کے دروازے کھولے، کسی اونچی جگہ پہ کھڑا ہو، کسی ٹیلے پہ چڑھ جائے، پہاڑ ہیں تو ان پہ چڑھ جائے، صبح کے ٹائم، شام کے ٹائم، اچھے ٹائم، جب بہت بہتر موسم ہو، جب اس کی صحت بھی بہت ہو، خوش بھی ہو، اس حالت میں باہر نکل جائے، جنگلوں میں، درختوں کے نیچے، کہیں بھی کھلی جگہ پہ غور کرے کہ کون کون لوگ اوپر اٹھ رہے ہیں، کون کون لوگ تھے ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں، ہمارے اس علاقے میں، کون کون اوپر چلا گیا ہے۔ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایک ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جو 2-4 سال میں، 2-4 سال کے فرق کے ساتھ پھر بڑے ہوتے ہوتے، جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر کچھ لوگ بہت اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ تھوڑا کم جاتے ہیں، اور پھر اکثریت جو ہے وہ پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور وہیں دھکے کھاتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں کسی نے پوچھا نہیں، وغیرہ وغیرہ، اور پھر آخر کار بوڑھے ہو کے اور 100 مصیبتوں میں گھیر کے اور رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا، آپ آئے، پیدا ہوئے، سارا کچھ ہوا، پھر آپ نے کوشش نہیں کی۔ عقل 2-3 محنتیں ہوتی ہیں، ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے، ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، اپنے دماغ کو استعمال کریں، اپنے جسم کا استعمال کریں، اپنے دل کا استعمال کریں، جہاں جہاں بھی آپ کوئی ہاتھ پاؤں مار سکتے ہیں ماریں، اور دیکھیں کہ کہاں کہاں میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں، کون کون سی صلاحیتیں میرے اندر بہت زیادہ ہیں۔ کوئی میتھ میں زیادہ ہوتا ہے، کسی اور چیز میں زیادہ ہوتا ہے، کسی کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، اکثر ذرا سا منہ ہوتا ہے، چھوٹا سا سر ہوتا ہے، لیکن اتنا حافظہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ، یہ کہاں سے اس کا اتنا دماغ آ گیا، لیکن وہ صرف یاد کرتا ہے چیزیں اور یاد رکھتا ہے، وہ اس کے علاوہ باقی اس میں خوبیاں اتنی نہیں ہوتی۔ تو یہ اپنی اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں تو کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ذاکر نائک صاحب ہیں، اتنا زبردست ان کا حافظہ ہے کہ وہ کوئی بات ہی نہیں کرنے دیتے، اور واقعی وہ جو ان کی فیلڈ تھی، جو ان کی اندر اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ایک نعمت رکھی تھی، اس نے اس نعمت کا استعمال کیا، اسی فیلڈ میں گیا، اور اس میں اس نے کمال کر دیا۔ اس سے جو بھی پوچھیں کسی چیز کا، وہ فوراً 10-12 جواب دے دیتا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان میں خوبیاں ہیں۔ جسمانی صحت اچھی ہو، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے۔ ذہنی صحت اچھی ہو، بہت اچھی بات ہے، اور اس کو اچھا کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو لیڈر بنے، سب سے بڑا امام بنے، ہم کہتے ہیں امام بنے چیزوں کے، اور کوئی کام پسند کر لیں 2-4، پھر ان میں اتنا ان کاموں کے اتنا زیادہ سیکھ جائیں، اس کاموں میں اتنا جان کھپا دیں، دماغ لڑا دیں کہ اس جیسا پھر کام کوئی دوسرا نہ کر سکتا۔ جب وہ دوسرا نہیں کر سکے گا تو پھر آپ مشہور بھی ہوں گے، ساری دنیا آپ کے پاس آئے گی، کہیں گے جس کی جو چیز زیادہ خراب ہوگی وہ کہے گا اس کے پاس چلتے ہیں یار، ادھر ادھر تو یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونی، تو اس سے جا کے ٹھیک کرواتے ہیں۔ وہ صحت ہو، آپ کی چیزیں ہوں، کوئی مشینری ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ دیکھیں آپ کس چیز میں زیادہ اپنے آپ خود بخود چلتے ہیں۔ کسی کی آواز بہت اچھی ہے، کسی کی صحت بہت اچھی ہے، کوئی کبڈی کھیلتا ہے، کوئی پہلوان ہے، کوئی باکسنگ کرتا ہے، کوئی ڈنڈ بیٹھ کے پش اپ کرتا ہے، جس فیلڈ میں ہیں۔ کوئی گیند بہت دور پھینکتا، ہم گاؤں میں ہوتے پتھر بہت دور سے پھینکتے تھے، پتھر پکڑ لیا تو بھاگ کے مارنا، دور لاؤ بھائی، آؤ اتنی دور کو پھینک کے دکھایا۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں بچپن سے کلہ بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں، دوڑ میں کچھ بہتر ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ جس فیلڈ میں بہتر ہیں اس کو پھر کمال کر دیں، اس میں چلے جائیں، ساری باتیں چھوڑ دیں، 2-3 چیزیں چن لیں بس، اور ان میں اپنے آپ کو کھپا دیں، ڈوب جائیں، پا جائیں سراغ زندگی۔ سراغ زندگی کا جب بھی ملتا ہے جب بندہ کسی چیز میں ڈوب جاتا ہے، کھو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے ادھر ادھر۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کریں، اور اپنے آپ کو لیڈر بنائیں، امام بنائیں، استاد بنائیں، اور ماہر بنائیں، اور لوگ قدر کریں آپ کو، جہاں دیکھیں کہ کہیں یار 2 منٹ ہمارے پاس بھی ٹھہرا کرے، 2 منٹ ہمارے پاس بھی رک جائے۔ آپ ہیرو بنیں، اگر نہیں بن سکتے تو پھر کچھ نہیں فائدہ، کوئی فائدہ نہیں، آپ کیوں آئے ہیں ادھر؟ پھر تو آپ ایک مجرم ہی بن رہے ہیں نا، کہ آپ ایک کام کر سکتے ہیں، آپ نے وہ کام نہیں کیا، آپ کی ایک ذمہ داری آپ کو دی گئی، آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، اور پھر محروم ہو کے آپ اس دنیا سے چلے گئے۔
یہ چند دن کی دنیا، کوئی پتہ نہیں ہے ہم نے کتنے سال رہنے ہیں، آگے کتنا وقت آنا ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیزیں آج ہمارے پاس ہیں یہ کچھ سالوں بعد ان میں سے ایک بھی نہ ہو۔ ایسی بدلی اور ایسی چیزیں آ گئی ہوئی ہیں، سائنس اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ اڑنے والے سائیکل آ جائیں گے، اڑنے والی کرسیاں آ جائیں گی، اڑنے والی ٹرالیاں، رکشے شکشے، اس طرح یہ ہو سکتا ہے یہ سڑکیں ہی نہ رہیں، اور ہو سکتا ہے ہماری اس طرح کی یہ جو ہماری جسمانی ساخت ہے یہ بھی چینج ہو جائے۔ تو کچھ کا کچھ آگے ہونے والا ہے، تو ہاتھ پاؤں ماریں، بالکل جس چیز میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اس کو کرتے جائیں، لیکن ساتھ کوشش رکھیں کہ اس کو بڑا کرنا ہے۔ اگر کوئی مزدوری کرے، یہ نہیں کہ وہ مزدوری چھوڑ کے تو وہ فلیمنگ بن جائے اور پلیٹیں رکھنی شروع کر دے، اور وہ مزدوری آپ کریں، کمائیں، جو کچھ بھی کہیں بھی آپ لگے ہوئے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کرتے جائیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز پکڑیں جس کی دنیا کو مانگ ہو، جس کی دنیا کو ضرورت ہو، اور پھر اس میں ماہر ہو جائے، اور دیکھیں کہ اس علاقے میں آپ جیسا کوئی ہو ہی نہ۔ اتنے اچھے، یعنی معمولی سے معمولی سب سے، حالانکہ وہ معمولی سمجھنا نہیں چاہیے، وہ جن کی جوتی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ پیدل چلتے ہیں اور چھالے پڑتے ہیں، عادت نہیں ہوتی، تو ان سے پوچھیں جوتی کی قدر، تو وہ موچی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یا جن کی موٹر سائیکل گرمیوں میں کار وغیرہ پنکچر ہو جائے اور وہ قریب کوئی پنکچر لگانے والا نہ ہو، تو پھر ان سے پوچھیں کہ وہ پنکچر والے کی کتنی قدر ہے۔ تو ماہر ہو جائیں اپنے کام میں، کسی میں بھی ہیں، اس کو اچھا کام چنیں۔ بہتر یہی ہے کہ جو سب سے اچھا کام ہو اس کو چنیں اور اس میں کھو جائیں، اور کام کوئی اللہ نے ایسے نہیں بنایا جو آپ نہ کر سکتے ہوں۔ لیکن پہلے تھا انسان اڑ نہیں سکتا، تو اب انسان سب پرندوں سے اوپر چلا گیا ہے، بادلوں سے بھی اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ بادل جن کو ہم مذاق سمجھتے ہیں، روئی کی مثالیں دیتے ہیں کہ روئی کی ہیں اور اتنا، یعنی ان کا کوئی وزن نہیں ہے، جب بھی اڑ رہے ہیں بے وزن ہیں۔ تو ابھی کچھ میں تصویریں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے ہاتھی، ایک عام سا بادل بھی پتہ نہیں 80 ہاتھی کے وزن برابر رکھتا ہے، اور حیران ہیں ہم کہ ہوا میں اڑ رہا ہے، بالکل روئی کی طرح اڑ رہا ہے، ہوا اس کو اڑائی جا رہی ہے، اور 80 ہاتھیوں کا وہ وزن رکھتا ہے، تو گرتا کیوں نہیں ہے؟ تو میرا تو دماغ بہت چھوٹا ہے، میں نے 2-3 دن اس پہ غور فکر سوچ ساچ کے آخر تھک ہار کے بیٹھ گیا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بادل ہے تو اس میں وزن کیوں ہے، وزن کیوں ہے، یہ ہاتھیوں جتنا بھاری کیوں ہے، پھر ہاتھی کیوں نہیں اوپر اٹھتے آسمان، بادلوں کے اوپر بھی تو ہاتھی پھر رہے ہوں، اگر ہاتھی جتنا وزن لے کے بادل پھر رہے ہیں۔ اور پھر یہ اتنی بارش گراتا ہے، جب تیز بارش موسلا دھار 7 اولے پڑ رہے ہوں، تو حیرت ہوتی ہے، وہ ایک اڑنے والا بادل سا معمولی روئی کا سا ٹکڑا نظر آنے والا، اتنا پانی گرا رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو جیسے جب پانی گر رہا تو ایسے لگتا ہے جیسے اوپر سمندر سے گر رہا ہے، بے تحاشا بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور کچھ کا کچھ ہو، یہ قدرت کے کام ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، اپنے آپ کو بہترین کریں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ پش اپ نکالیں، 200 300 پش اپ، ڈنڈ نکالیں، بیٹھ کے نکالیں، دوڑیں۔ یاد رکھو جب تک آپ کی سانس شدید پھول نہیں جاتے، جب تک آپ شدید تھک نہیں جاتے، اس وقت تک آپ کی جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس ٹائم اس کو ورزش نہیں کہتے۔ لیکن شروع میں بالکل آرام سے چلیں، ہر کام شروع سے، جو الف بے کا کام تے کا کام ہے وہ الف بے تے سے ہی شروع کیا جاتا ہے، وہ آگے مشکل الفاظ اور اقبال کی شاعری نہیں ہو سکتی ایسے۔ شروع میں بالکل آرام سے چلیں، آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، سپیڈ بڑھاتے جائیں، اور منزلیں بڑھاتے جائیں، فاصلے بڑھاتے جائیں، اور بہتر کرتے جائیں اپنے آپ کو۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ شدید ترین دوڑ رہے ہوں گے، اور شدید ترین اس کے اوپر پھر آپ کا دماغ بھی کھل جائے گا، آپ کا جسم بھی کھلے، بیماریاں بھاگ جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، دوڑنے سے، مشقت سے، تکلیفوں سے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں، کمزوری بھاگ جاتی ہے، ہر مصیبت دور بھاگ جاتی ہے، بندہ وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ تو آپ بھی محنت کریں، ایسی معمولی محنت سے کچھ نہیں ہوتا کہ 2-4 قدم کر لیے، گھر کے 2 راؤنڈ لگا لیے، سمجھا بڑا کچھ ہو گیا، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو مور بھی کر لیتا ہے، چلتا ہے تھوڑا سا، مور نہ بنے، دوڑ لگائیں، جان ماریں، اور شدید جان مارو، شدید محنت کریں، اپنی فیلڈ میں سب سے اول آ رہے ہوں، جہاں کہیں بھی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے یونیورسٹیوں میں آج بھی، ان دنوں میں بھی، جب پاکستان کو دہشت گرد یہ وہ ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ہماری، نہ ہمارے ملک کے، پھر بھی ہماری یونیورسٹیوں میں
باہر کے سفارت خانے آ کے یہاں تصویریں لگاتے ہیں کہ ہمیں اس جاب کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس اتنے نمبر ہے اس فیلڈ میں، اس سائنس کے اس شعبے میں تو آپ آئیں. اور ہمارے لاکھوں لڑکے، لاکھوں تو نہیں سینکڑوں لڑکے جا رہے ہیں باہر، وہ ادھر یونیورسٹیوں سے چلے جاتے ہیں، سفارت خانے میں اشتہار لگے ہوتے ہیں، باہر چلے جاتے. اب جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک ہمارے پاکستانیوں کو رکھ رہا ہے. کرتے یہ لوگ کیا ہے، ہماری یونیورسٹیوں میں سروے کرتے ہیں، پھرتے ہیں، جو سب سے زیادہ نمبر لیتا ہے، جو سب سے زیادہ ٹاپ فیلڈ میں کسی میں بھی آتا ہے، اس کو ویزا بھی فری دیتے ہیں، کرایہ بھی دیتے ہیں، یہ لے جاتے ہیں اس کو فوری طور پہ، اس کو وہاں ٹریننگ دے کے اپنے لیبارٹری، اپنے سائنس اکیڈمی وغیرہ جو بھی کچھ ہے اس میں رکھتے ہیں، پھر یہ ٹاپ کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ سارے جاپانی اتنا زیادہ عقل مند ہیں کہ وہ آسمان پہ چڑھ گئے ہیں. یہ ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں یہاں سے. امریکہ میں ہماری اس کی سائنس لیبارٹریوں میں جہاں کہیں بھی ہے، ہماری یونیورسٹیوں کے غریب لڑکے پڑھے ہوئے جنہوں نے محنت کی، ٹاپ کیا، ڈاکٹر، انجینئر، سافٹ ویئر میں سب ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں. لیکن صرف وہی جو اپنے اس میں ماہر تھے، وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ آپ چلے جائیں یا ویسے ڈگری خرید لی کسی یونیورسٹی سے اور کہیں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. اگر آپ صحیح اترتے ہیں، آپ جانتے ہیں، تو جاننے والے کی عزت ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، اور وہ بہترین خوراک، بہترین رہائش، وہ سارا کچھ وہ دیتے ہیں. اس کی سال 2 سال میں زندگی بدل جاتی ہے. یہ میرے مشاہدے ہیں، میں دیکھتا آ رہا ہوں. اور جو نہیں جانتے وہ کچھ بھی نہیں. اب فارسی دیکھیں نا کیوں کروا رہے ہیں. اب یہاں پی ایچ ڈی اور پنجابی رکھی ہوئی ہے، مشہور ہوتا ہے ردی کالج جو بیٹھے ہو، کھوکھا کالج، جو پنجابی رکھ لو پاس ہو جاؤ گے، نمبر آ جائیں گے جناب، واہ کمال ہوگے. وہ پنجابی رکھ کے پاس ہو جائے، کرنا کیا ہے پنجابی میں؟ کس نے ہمیں رکھنا ہے؟ ہم نے جانا کہاں پنجابی پڑھائی جا رہی ہے؟ کیا کام پنجابی میں ہو رہا ہے؟ کیا کام اردو میں ہو رہا ہے؟ سندھی اس میں لوکل زبانوں میں کیا ہو رہا ہے جو ہم یہ 16 سال پڑھتے رہے پنجابی؟ کسی کو شوق ہے تو تھوڑی سی ضرور پڑھ لے، ایکسٹرا پڑھ لے، اپنا گھر آ کے کتاب لے کے پڑھ لے. بھولے شاہ صاحب کو پڑھ لے، سلطان بہو کو پڑھ لے، فرید کوٹ مٹھن کو، فرید پاک پتن کو پڑھ لے، ڈھیر سارے بزرگ ہیں ان کی کتابیں پڑھ لے، فارسی میں پڑھ لے، عربی میں پڑھ لے، پنجابی میں پڑھ لے، سیکھ لے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسے روزی تو نہیں مل رہی نا. یا تو پھر امام بن جائے ان چیزوں کا، زبان کا امام بن جائے، اتنا ماہر ہو جاتے اس سے بہتر کوئی بول نہ سکتا ہو، لکھ نہ سکتا ہو، کہہ نہ سکتا ہو، پھر تو ٹھیک ہے. نہیں تو ان سے دور رہیں اور ہنر سیکھیں، بہترین ہنر جس کی دنیا میں ضرورت ہے. ان ملکوں کو جن ملکوں کے پاس پیسہ ہے، پیسہ سارا ہمارے ملکوں سے گیا ہوا ہے. یہ ہمارے روز سونے کے سندھ سے ٹرک نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ہمارے کولے پتہ نہیں، ہماری گیسیں کیا کیا، ہمارا بلوچستان سے سب باہر جا رہا ہے، اور وہاں دولت بن رہی ہے، اور جو یہاں اکٹھا ہو رہا ہے وہ بھی باہر جا رہا ہے. تو آپ بھی باہر جائیں، محنت کریں، کسی کام میں ماہر ہو جائیں، اور خود آپ کو باہر والے لے جائیں گے. آپ نہیں جائیں گے تو آپ کو وہ بھگا کے اغوا کر کے لے جائیں گے، اور اتنا پیسے دیں گے آپ کو، خوش کر دیں گے. ضرور جائیں، محنت کریں، کام چنیں، پسند کریں، پھر اس میں کھو جائیں، اس کو وہ دن رات ایک کر دیں، اور تارے 4 چاند لگا دیں. پتہ چلے ابھی کبھی نہ کبھی اکثر خبروں میں آتا ہوتا ہے، فلاں نے پاکستان کا نام روشن کر دیا، فلاں نے. وہ بھائی کیوں روشن کیا؟ اس نے جان ماری ہے، اس نے محنت کی ہے. آپ بھی محنت کریں تو کر سکتے ہیں. جو بھی اللہ نے آپ کو اچھی چیز دی ہے اس کا استعمال کریں، اور اس کو شدید طریقے سے محنت کریں، اور اس کو آگے بڑھائیں، اور بالکل پاکستان کا ہم سب کا نام روشن کریں. ہر جگہ ہماری ہے، ہم انسان ہیں، ساری زمین ہماری ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ محنت کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.